40-50 سالوں سے اس ملک کے اندر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم ہمیشہ ایک بات مسلسل محراب سے، منبر سے، خطیبوں سے، جلسوں کے مقررین سے سنتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ علماء کو یہ شکوہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، منبر و محراب سے ہمیں کافر کہا جا رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ ذرا اپنی اداؤں پر بھی تو غور کریں نا، کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے مقدسات یعنی وہ چیزیں جن کا وہ احترام کرتے ہیں اور جن کی عظمت اور شان کے وہ قائل ہیں، ہم ان کا احترام کریں، ہم ان کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف شیعہ علماء کو غور کرنا چاہیے کہ شیعہ علماء کیا کرتے ہیں۔ 1450 سال سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین سے بھری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا جا رہا ہے، جو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم ہے۔ ساری کتابیں بھری ہوئی اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ اور وہ ہاں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سارے انبیاء سے بلند بتاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا، ہم پیش کریں گے، کشف المعارف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نعوذ باللہ نقل کفر نباشت یا علی مدد کرتے رہے، اور اس کے علاوہ سارے انبیاء بھی یہی کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر کے آپ کفر کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے آپ کفر کریں، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی توہین آپ لوگ کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید آپ نے ان ذاکروں کے حوالے کر دیا، ان جاہل مولویوں کے جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ آپ لوگ جب بھی بیان شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی قرآن مجید ہم نے آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا، نہ آپ کے ذاکروں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ کم از کم آدھا رکوع تلاوت ہی کر لو۔ کوئی آدھا رکوع تو تلاوت کریں نا آپ لوگ، کوئی چند 3-4 آیتیں تلاوت کر لیں۔ وہ آپ تلاوت نہیں کرتے، ذاکر تلاوت نہیں کرتے، نہ آتی ہے انہیں۔ ذاکروں کا حال یہ 99 بلکہ 100% انہیں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر آتا ہی کوئی نہیں۔ ملک کا قانون ہوتا ہے، قانون کی تعبیر و تشریح جو ہے وہ کسی ماہر فن کے حوالے ہوتی ہے، ہر کچھ تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کلام جیسی عظیم کتاب قرآن مجید کو آپ نے نعوذ باللہ جس طرح اس کی بے اکرامی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، آپ کی کتابیں میں موجود ہے کہ یہ نعوذ باللہ اصل کتاب ہی نہیں ہے، اور آپ نے کتابیں لکھی ہیں آپ کی اس پر، شیعوں نے، جہاں قرآن مجید کی تحریف پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ تو آپ لوگ کفریہ کام کریں تو پھر جب آپ کفریہ کام کریں گے اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ، عظیم ساتھی، عظیم قربانی والے، حضر سفر کے ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے، قربانیاں دینے والے، 27 غزوات میں شریک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سریہ جو ہوتا تھا ان جنگوں میں جانے والے اور پوری دنیا کو فتح کرنے والے اور پوری دنیا کے کفر کو نیست و نابود کرنے والے، روم و فارس کو فتح کرنے والے اور پوری دنیا فتح کرنے والے صحابہ کرام، ان کو آپ کافر کہتے ہیں۔ تو آپ ان کو کافر کہیں اور آگے سے معصوم بھی بنے کہ جی ہم تو کوئی نہیں کرتے، ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ بھئی آپ کو ویسے کوئی کافر نہیں کہتا۔ آپ جب صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں وہ تو ہمارا عقیدہ ہے، وہ تو ہمارا وہاں پہ عقیدہ کی نہیں، ہم احترام کرتے لیکن عقیدہ اپنی جگہ ہے۔ جب تمہارا عقیدہ صحابہ کرام کے کفر کا ہے نعوذ باللہ ہے تو پھر تمہیں کافر کیوں نہیں کہا جائے گا؟ پہلے یہ بات کہو کہ ہم صحابہ کرام کو مسلمان سمجھتے ہیں، کہو۔ تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا، عین الحیات میں نہیں لکھا، دیگر کتابیں بھری ہوئی نہیں ہیں جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 یا 5 کے؟ کتابوں میں نہیں لکھا۔ اور تمہاری ویڈیوز نہیں بھری ہوئی
جس میں تم صحابہ اکرام کو کفر ثابت کرتے ہو، نعوذ باللہ ان پر لعنت کرتے ہو، اور وہاں کہتے ہو ہمارا عقیدہ ہے، ہم اپنا عقیدہ ہے. کیسا عقیدہ ہے؟ یہ اسلامی عقیدہ تو نہیں، یہ تو کفری عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی انتہا کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی انتہا کرتے ہو، اور رسالت کے آپ قرآن مجید میں رسول لکھیے. آج کل ایسے پروگرام آ گئے ہیں، قرآن ایپ کے نام سے ایک ہے، اس پر رسول لکھیے، صرف بولیے تو وہ بتائے گا کہ 200 سے زائد جگہ قرآن میں رسول آیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ اور اس کی رسول کی اتباع کے لیے بہت ساری آیات موجود ہیں، لیکن وہیں آپ امام لکھیے، امام نہیں ملے گا. وہیں 12 جو آپ نے امام بنائے ان کے نام لکھے، نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور رفتوں کی انتہا نہیں ہے، لیکن ان کو خدائی کا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دینا یہ کفر ہے. اور آپ کی جو ذاکر ہیں ان کی ویڈیوز بھری ہوئی ہیں، اور آپ وہاں کہتے ہیں نہیں یہ جو ہمارے بعض ذاکر، تو آپ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ ایسے ذاکروں کو لگام کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنی کتابوں کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کفریات سے. تو اس لیے جب آپ ان کو کافر قرار دیں گے، صحابہ کرام کو، اور اللہ تعالیٰ کی توہین کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے، قرآن مجید کی توہین کریں گے، احادیث پاک کی توہین کریں گے، خلفائے راشدین کی توہین کریں گے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ مرتد بنائیں گے، تو پھر بتائیں گے، تو پھر آپ کے بارے میں تو یہ عقیدہ آئے گا. اور یہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا بھی، اور یہ فتویٰ ہے بنوری ٹاؤن کا بھی، بینات نمبر اس کے بھی شامل ہوا، جس میں آپ لوگوں کو ثابت کیا گیا کہ آپ لوگ کافر ہیں. تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ روتے کیوں کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تکفیری ہمیں کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند تکفیری ہیں، کہ ہمیں ہماری تکفیر کرتے ہیں. تو آپ لوگ صحابہ کرام کی تکفیر نہیں کرتے؟ آپ کی کتابوں میں کیا نہیں لکھا ہوا کہ آپ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کیسی جماعت تیار کی جو تمہارے بقول کہ سارے مرتد ہو گئے، تمہارے ساتھی تو تمہیں نہ چھوڑیں. اور ایک طرف تو تمہارا ایک بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے چھوڑ کر چلے گئے، حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا رات کو بھی. تو تمہاری کتابیں بھری ہوئی توہین سے، تمہاری ویڈیوز بیانات ذاکروں کے مولویوں کے بھرے ہوئے توہین سے، اللہ تعالیٰ کی توہین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، قرآن کی توہین، احادیث پاک کی توہین، صحابہ اکرام کی توہین، اور کفر ہے. یہ کفر کرو اور پھر کہو جی ہماری تکفیر کی جاتی ہے. تو اپنی اداؤں پر غور کرو اور اسلام قبول کرو، اور سوچو کہ جو تم لوگوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، کبھی دیکھا کرو تمہارا ذاکر جو بیان کر رہا ہوتا ہے، فاسق فاجر لوگ، اور تمام اپنی قوم کی تربیت ہی کوئی نہیں، نہ ان کی سنت کے مطابق داڑیاں ہیں، نہ سنت کے مطابق پگڑی ہے، نہ انہیں نماز کا تم بتلاتے ہو. تو اس لیے کہ تم نے تو کہہ دیا حضور اہل بیت کی محبت ہی کافی ہے، بس وہی جنت پہ لے جائے گی. اور ان جو 12 امام بنائے ہیں، ان کو تم نے قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے. ان کے طواف کرتے ہو، وہاں جھکتے ہو، انہیں مشکل کشا بنایا ہے. یہ شرک ہے، شرک. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ سارے جو اپنے 12 امام ہیں ان کو اپنے لیے تم نے بنا لیا ہے، شرک کے اڈے بنائے ہیں تم نے، اور وہاں جا کے منتیں مرادیں مانگتے ہو، ان کی قبروں پر سجدے کرتے ہو، ان کی قبروں کے ساتھ ایسے ہی جیسے کعبۃ اللہ تو اللہ تعالیٰ گھر ہے. اللہ تعالیٰ وہاں اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، سارے انبیاء آئے کعبۃ اللہ کے پاس اور وہاں طواف کیا، اور کعبۃ اللہ کے دروازے اور چوکٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمٹے اور وہاں مانگا. وہ وہاں اس چیز کو لے کر کہتے ہو ہمارے یہ ائمہ ہیں، یہاں بھی یہی کچھ ہوگا. تمہارے بہت سارے اماموں کے جو تم نے امام بنائے ہیں ان کی قبروں پر طواف نہیں ہوتا، ان کی قبروں پر تم لوگ جھکتے نہیں ہو، ان کو چومتے نہیں ہو، ان پر جو ہے وہ چادریں چڑھا کر اوپر چومتے نہیں ہو، وہاں منتیں مرادیں نہیں مانگتے. یہ سب ناجائز اور حرام ہے. تمہیں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. میں ویسے ایک ترتیب بھی شروع کی ہے، وہاں 16ویں بار مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، لیکن جزوی طور پر تو بہت ساری بار مباہلے کا چیلنج ہے. آؤ، یہ تمہارے سارے عقیدے غلط ہیں، قرآن و سنت کو اپناؤ. اب یہ دجل و فریب ختم ہو رہا ہے، دجل و فریب کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے. تو تم کہتے ہو کہ جی ہماری تکفیر کی جاتی ہے. جب تمہاری تکفیر کی جاتی ہے تو اس لیے کی جاتی ہے کہ تم سب سے پہلے تکفیری فرقہ ہو، کہ تم نے 1450 سال اپنی کتابیں بھر دی
صحابہ کرام کی تکفیر کرتے کرتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر کے کفر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کفر کیا، قرآن مجید کی توہین کر کے کفر کیا، احادیث پاک کی جو ہے وہ توہین کر کے کفر کیا، یہ ساری کفریات تمہاری زندگی کا حصہ ہوں، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہماری جو ہے یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں۔ آپ لوگ ذرا اپنی اداؤں پر غور کریں۔ السلام علیکم۔